ایک پاکستان کے ایک بڑی نامور شخصیت ہیں، ان کے ساتھ میری بات ہوئی تو انہوں نے ایک تنقیداً ایک بات کی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور ایڈریس کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو مذہبی مدارس جو ہیں وہ جو خود زکوٰۃ اور صدقات پر چل رہے ہیں وہ اس ملک کو کیا معاشی نظام دیں گے؟ یعنی کیا ان کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہوتی کہ ملک یہ چلائیں، مذہبی لوگ کہتے ہیں، تو پہلے اپنے مدارس کو تو خود کفیل کر لیتے کہ ان کو صدقے اور زکوٰۃ نہ مانگنا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سود کا الٹرنیٹ اسلام نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گئے، یہ مدارس کا کام نہیں ہے، یہ اسلام کا کام ہے۔ مدارس کا کام ہے علماء تیار کرنا، اور علماء تیار کر کے لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کو دین سمجھانا، ٹھیک ہے۔ اسلام نے معاشی نظام، اقتصادی نظام وہ دیا ہوا ہے، لیکن وہ حکومت نے کرنا ہے، وہ حکومت مدارس نے تو نہیں کرنا نا، وہ مدارس نے نہیں کرنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب مدینے میں حکومت قائم ہوئی ہے تو کوئی نظام تھا کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا کہ نہیں؟ فاروق اعظم کے دور میں تھا کہ نہیں؟ حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا کہ نہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 19 سال خلافت کا دور رہا تھا کہ نہیں؟ کوئی اختلاف نہیں تھا مسلمانوں میں، کچھ دیر اختلاف ہوا، پھر حسن رضی اللہ عنہ نے ختم کروا دیا وہ اختلاف۔ تو 19 سال خلافت رہی مسلمانوں میں، سارے متفق، پوری دنیا کے مسلمان متفق تھے، نظام تھا کہ نہیں؟ وہی نظام آج چل سکتا ہے؟ مسلمانوں نے اصل میں مدارس کی ایک یہ کمی ضرور ہے مدارس کے اندر کہ انہوں نے جو اسلام کا حقیقی معاشی نظام تھا نا وہ متعارف نہیں کروا سکے۔ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل ٹھیک، وہ متعارف نہیں کروا سکے۔ نہیں، مجھ سے ادھر ایک بات ہے کہ جو مین پاور بہت زیادہ مدارس کے پاس، 1,000 نوجوان لڑکے بلوغت میں صحیح طاقت کے اندر، جوبن کے اندر وہاں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سیکنڈ ٹائم ان سے کیوں نہیں کوئی ایسا کام کرواتے یا کوئی جابز کریٹ کرواتے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن ان کو دیتے کہ وہ ساتھ ہی کام کرتے ہوئے اپنے گھر کو بھی سنبھالیں اور ساتھ مدارس کے اندر پڑھی ہوئی، اور یہ پورے 8 سال 9 سال وہاں پر رہتے ہیں، تو کیا اس طرف بھی توجہ نہیں دی جانی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ غور کریں، یہ جو ہمارا دنیاوی تعلیمی سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں وہ ساتھ جابز بھی کرتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں؟ نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا، ٹائم ہی نہیں۔ تو ان سے زیادہ تو مشکل نصاب ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے پاس ٹائم کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے مطالعہ بھی کرنا ہے، انہوں نے اپنے سبق بھی یاد کرنے ہیں۔ وہ تو جو اسکولوں میں پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اسکولوں کالجوں کا جو نصاب ہے اس میں تو اتنا بھاری اور اتنا بوجھل نصاب ہوتا ہے نہیں جتنا ان کے پاس ہے۔ وہ ایک فن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ 10 فن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے صرف پڑھنی ہے، انہوں نے نحو پڑھنی ہے، انہوں نے ادب پڑھنا ہے، انہوں نے جو ہے نا حدیث پڑھنی ہے، انہوں نے قرآن پڑھنا ہے، انہوں نے فقہ پڑھنی ہے۔ یہ تو ہر ایک فن بہت بڑا فن ہے، تو ان کے پاس ٹائم کہاں سے آئے گا؟ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے آپ صدقات و خیرات، یہ کوئی بری بات نہیں ہے صدقات و خیرات لے کر دینی مدارس کا چلنا، وہ اس لیے یہ ایک مجبوری ہے۔ ہمارے حکمران جس طرح سکولوں کالجوں کی سربراہی کرتے ہیں اور اس پر خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ان کی ذمہ داری تھی وہ ان پر خرچ کریں، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو عوام نے یہ صدقات و زکوٰۃ سے اختیار کر لیا، اور یہاں پر صدقات و زکوٰۃ خرچ کرنا اللہ نے حکم دیا اس کا۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم۔ یہ آیت ہے، تو اللہ رب العالمین کا صدقات ان کو دو، ان پر خرچ کرو۔ اب یہ دین پڑھنے کی وجہ سے نہیں کمائی کر سکتے، تو یہ صدقات کے قرآن کے لحاظ سے مستحق ہے، یہ کوئی بری شے ہے ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہوئی ہے قرآن میں۔